عشاء کا وقت کب چالو ہوتا ہے؟ تو عشاء کا وقت جو ہے، اب چونکہ عشاء کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے، اب وہ اندازہ سورج سے نہیں گیس کر سکتے آپ. تو مغرب ہونے کے بعد ایک عام صورت میں ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں، ہر علاقے والے کو ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے، عام اعتبار سے 1 گھنٹہ 20 منٹ یا اس سے زائد کے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے. اور کبھی 1:10 ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1:20، لیکن اتنے میں عشاء کا وقت اس کے بعد پھر آپ کا چالو ہے. جیسا کہ آج کل عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے 8:30، مغرب ہو رہی ہے 7:11 پر، تو 8:30 پر جو ہے عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے، جو کہ تقریباً کم و بیش جو ہے یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب دیکھے جا رہا ہے یہ دنوں کے اندر، ٹھیک. اور سردی کے اندر 1 گھنٹہ 10 منٹ تک ہو جائیں گے، کم ہوتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک. تو آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ عشاء کا ٹائم ہمارے علاقے میں، مختلف علاقوں میں اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر عشاء کا وقت کا بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا، آپ سیٹ کیجیے، مل گیا. تو یہ ہوا شروع کا ٹائم، اور ہر نماز کا آخری وقت اس نماز کا اول وقت ہوتا ہے، ٹھیک. تو اب آپ کو اذان کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیمار، مسافر اور عورتیں، اذان کی رکتی ہے. بہت سی بار دیکھیے عورتیں یہ دنوں میں عصر کے لیے رک رہی ہے 5:15 بجے، جبکہ عورتوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے. اور عصر ان دنوں کے اندر تقریباً 3:54 یا 3:50 کے قریب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے پھر بھی ٹائم ایگزیکٹلی، میں چونکہ آج کا نہیں جانتا ہوں کیا ٹائم تھا، لیکن آپ دیکھیے ٹائم ٹیبل میں، تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ اگر یہ ٹائم عصر پڑھ لیتی ہیں، وہ 4 بجے فری ہو جاتی ہیں. 4 بجے سے لے کر 7:15 تک ٹائم ہے ان کے پاس، تو آرام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ 5:15 تک رکیں گے کیونکہ ان کو جماعت نہیں ہے نا. جماعت سے جو پڑھ رہے تو پھر تو اذان کا انتظار ہے، پھر جماعت کو جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسافر، بیمار اور عورتوں کے لیے چونکہ یہ نہیں ہے، تو وہ نماز کے اول وقت ہوتے ہی اذان ہو نہ ہو وہ اپنی نماز شروع کر دے سکتے، اس لیے کہ اذان مسجد کے لیے اور جماعت سے نماز کے لیے. اور جس علاقوں میں اذان اول وقت میں ہوتی ہے تو پھر ان کو اذان کا انتظار، جیسا سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو اول وقت اذان ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں کہوں گا اذان کے مطابق نماز پڑھیے. لیکن ہندوستان میں اول وقت میں نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں اکثر جگہ اول کے بعد دوسرا پہر یا تیسرا، مطلب اس کا ٹائم کا جو آخری سلاٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر ہم جو ہے اذان نہیں بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھیں، وقت ہو گیا. یہ نماز پڑھتا ہے عشاء کی، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر وتر نہ ہو تو عشاء کا ثواب نہیں ملے گا، عشاء نہیں ہوتی. دیکھیے وتر ایک الگ نماز ہے، ٹھیک ہے. فرض نماز جو عشاء کی وہ فرض ہے، وہ 4 پڑھ لے تو ادا ہو گئی. کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ ہوں گا تو ہی ہوں گی، آگے پیچھے کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کنڈیشن نہیں صاحب ہوتی نہیں. جو لوگ بول رہے غلط، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس لیے نہیں ہوتی بولتے کہ بولے اسی بہانے لوگ کیا کریں گے، پڑھ لیں گے 3 رکعت. لیکن یار یہ بہانے سے پورا دن کب تک چلائیں گے ہم؟ ریالٹیز بھی تو معلوم ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا مسجد میں، خیر آج تو لوگ سمجھدار ہوگا، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز ہوتی دیکھتے تھے لوگ کہاں سے جا رہے، جہاں سے جا رہے وہاں جا کے رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاتے. اور کیا نیت سے معلوم، اب جتنے لوگ رک کے نماز پڑھیں گے میرے کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو ثواب نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب نہیں، آپ کو گناہ ملے گا اس کا، چونکہ اس میں مسافر ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں مجبور ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں بیمار ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں ایسے سروسز والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہے، اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنا کام چھوڑ کے پیشنٹ بٹھا کے آئیں گے. اب فرض کا ہی وقت تھا، اب یہ جناب سمجھ رہے میرے راستہ روکنے سے بڑا اجر مل رہا ہے، یہ بھی اسی طرح راستہ روکنا ہے جیسے عام راستوں کے اندر روڑا ڈالنا ہے، مسجد کے راستے میں روڑا ڈالنا ہے، اس کا اجر تو نہیں ملے گا. چلو اب لوگوں نے، اللہ نے سمجھ دی کہ اب کم از کم مسجدوں میں جانے کا ٹریک تو بن رہا ہے، نہیں تو ایک سسٹم تھا، ٹریک بھی نہیں تھا پہلے تو، مطلب اب آپ کو پورا چیس کھیلتے ہوئے جانا پڑتا تھا، چیک میٹ پیچھے ہٹو، ادھر جاؤ ادھر سترا رکھو، ادھر کرو، کرتے کرتے نکلنے تک وہ 4 رکعت کی ٹائم ہو جاتا تھا اس کو بیچارے کو. ٹھیک کرنا چاہیے مسجدوں میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف یا کم از کم ایک طرف ایسا کرنا چاہیے کہ پورا خالی ہو ٹریک، وہاں نماز کی جگہ ہی نہ ہونا چاہیے، مطلب کچھ بچھاوا ہی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کوئی ایسی چیز جس پہ لوگ پیدل پیر رکھتے ہو تاکہ لوگ نکل کے جائے. اور کم از کم ہر 3 کے صف کے بعد ایک سترے کی صف ہونا ہی چاہیے، تاکہ ہر 3 کے بعد سترے کی صف ہونے سے یہ 3 جتنا چاہے اندر جو کرنا ہے کر لے. اب پہلے ایک آدمی آئے سب سے پہلی نماز کے لیے سب سے پہلے، اور اس کو بیٹھنا ہے سب سے آخر تک، تو مسجد بھر جائیں گے 25 صف پیچھے تک، تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک، تو لہٰذا تو وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیں گے بہانے سے، ایسا نہیں. 4 ہو گئی پڑھتا ہے بہت اچھا. اب کیا وتر کو چھوڑنے کا یا موقعہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے؟ تو اس معاملے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک صحیح قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، وہ قول یہ کہ ہمیشہ ترک کرنے والا واجبات اور موقعہ کو گناہ گار ہوگا، ہمیشہ ترک کرنے والا. لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ فرض نہیں ہے. دوسرا جامع ترمذی کی روایت کے اندر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت روز قیامت نماز کا حساب سب سے پہلے کریں گا. نماز کا حساب ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اس کی فرض کم ہو جائے تو اللہ کہیں گا فرشتوں جاؤ دیکھو کوئی اس کی نفل ہے کیا. اور یاد ہے کہ فرض کے علاوہ تمام نمازیں
نفل میں ہی آتی ہے. نمازوں کی دو ہی قسمیں، صدقے کی دو ہی قسمیں، زکوٰۃ مطلب وہی دو ہی قسمیں، صدقہ فرض، صدقہ نفل. فرض صدقہ زکوٰۃ، نفل صدقہ، اس لیے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نفل لکھا ہوا تھا کبھی اور عربی کے اندر. نمازوں کی بھی دو ہی قسمیں، فرض نماز اور نفل نماز. حج کی بھی دو ہی قسمیں، فرض حج اور نفل حج. سب کی دو ہی قسمیں، فرض روزہ اور نفل روزہ. ٹھیک ہے، جو نفل روزہ اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے ہیں اور نفل موقع کہلاتا ہے. جو نفل کبھی رکھتے کبھی رکھتے اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن نفل کی ہے تو لہٰذا نفل لاؤ. اگر نفل ہوں گی تو بھر لی جائیں گے، ظاہر سی بات اس میں وطر بھی ہوں گی، دوسری نمازیں بھی ہوں گی، تو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہمیشہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، کبھی کبھار تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن کیا چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز انشاءاللہ ہو جائیں گی، ایک الگ ہی مسئلہ. آئے سوال کیا، جیسے کہ بس ٹرین میں ٹریول کرے، نماز کے وقت ہو جائے تو نماز کہاں پڑھنا؟ تو پہلے دیکھیے بس اور ٹرین میں یا کہیں بھی آپ ٹریول کرنے جائیں تو میری چند باتوں کو یاد رکھیں. پہلے آپ گھر سے نکلیں گے تو وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد آپ ساکس پہن لیں گے، جس کے بعد آپ کو پیر دھونا نہیں ہے. کب تک؟ سفر کے اندر 3 دن تک، اور شہر میں تو 1 دن تک. ایک آپ کا فائدہ ہو گیا کہ آپ کو اپنا پیر دھونا ہے، نہ اس کے لیے کچھ محنت کرنا ہے. ساکس اتارو، شوز اتارو، پیر کو اٹھاؤ، اندر ڈالو، واش بیسن میں کرنا ہے، صرف اس کا مسح کرنا ہے. مسح کیسا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے لیے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا زیادہ بھگا کے لیا، اور جوتا اتار کے پھر ساکس کو اوپر سے ہاتھ کر دیا، اور الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کر لیا اور ہاتھ پھیر دیا. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو یہ مسح ہو تو ایک فائدہ ہو گیا آپ. سیکنڈ، اگر آپ نکل رہے ہیں اور کسی نماز کا ٹائم ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ اب میں یہاں سے ایئرپورٹ جا رہا ہوں یا ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، اور یہاں سے میں ایک لمبے سفر پہ 800 1000 کلومیٹر 200 400 500 کلومیٹر ٹریول کر رہا ہوں، یا بس اسٹیشن جا رہا ہوں، بس اسٹینڈ جا رہا ہوں. اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور ظہر کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے، تو کوشش کروں میں ظہر پڑھ لوں اور ظہر کے ساتھ ساتھ میں اثر کو ملا لوں، تاکہ میرا یہ مسئلہ تو یہاں حل ہو جاتا. اور ظہر کے ساتھ جو میں اثر پڑھوں گا اس کو خسر نہیں کروں گا، کیونکہ میں شہر کے اندر ہی ہوں اپنے، تو میں دونوں کو جمع کروں گا لیکن خسر نہیں. 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت اثر پڑھوں گا، تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا آپ کا. ابھی نکل رہا ہے ایسا نہیں، آپ جب نکلے تو فجر کے بعد نکلے آپ، تو اب ظاہر سے ظہر بھی نہیں ہے، تو آپ وضو کر کے چلے گئے وہاں. اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو لگتا ہے سہولت ہے تو ظہر کے ٹائم میں آپ کیا کریں؟ ظہر اثر پڑھ لے آرام سے اول وقت میں. وضو میں آپ کو پیر نہیں دھونا ہے، آپ نے خالی وہ کیا، ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے، بس اسٹینڈ پہ بھی، ریلوے کہیں بھی آسانی ہے. یہاں تک پانی وغیرہ آج کل ساری چیزیں الحمدللہ بہت اچھی ہے، ٹرانسپورٹ بہت اچھا ہے، راستے بڑے اچھے ہو گئے اور سہولتیں بھی کافی ساری چیزیں. اب تو ٹرینوں میں پہلے مگے بھی نہیں ملتے تھے، اب تو ٹرینوں میں صابن بھی مل رہی ہے آپ کو، سوپ بھی ہے، معلوم آپ کو، آپ پانی وغیرہ پہ لکوڈ سوپ وغیرہ تک ہے. مطلب ابھی اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے چیزوں کا، تو آپ آرام سے کر سکتے. آپ کو لگے نہیں بہت مشکل ہے، ایک ہی بار وضو کا موقع ملے گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو پھر کیا کریں آپ؟ معلوم آپ کو تاخیر کریں نماز کے اندر، اور عصر کے آخر وقت سے اتنا پہلے آپ وضو کر کے نماز کا ٹائم نکالے کہ 2 رکعت کر کے دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے مثال کے طور پر 6 بجے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور عصر کا ٹائم رہتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک، مطلب لال ہونے سے پہلے یہ افضل ہے، اور نہیں تو غروب ہونے سے پہلے تک. تو لال سمجھو سورج ہونا چالو ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے 5 بجے سے یا 5:30 بجے سے، اور 5 بجے اس کا ایسا وقت ہے کہ جب لال نہیں ہو رہا لیکن ابھی لال ہونے کے قریب ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کر کے 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھ لی. اب آپ وہیں بیٹھے رہیں یا اسی جگہ رہیں اور آپ نے 5:15 تک کر لیا، 45 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے. پھر ہوا مغرب کا ٹائم، مغرب کا ٹائم ہوتے آپ نے اول وقت میں مغرب اور عشاء کر لی. ایک ہی وضو سے تقریباً 1-1.25 گھنٹے کے اندر چاروں نمازیں آپ کی ہو گئی. یہ بھی ایک نکالا جا سکتا ہے طریقہ. ٹھیک، تو اس طرح سے آپ سفر میں چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے حضرات میں جانتا ہوں، وہ اپنے مسلک کے نام پہ کہتے ہیں 2 نمازیں ملائی نہیں جا سکتی، قرآن کا حوالہ دیں گے، فلاں کریں گے. ارے میرے بھائی، قرآن کس نے سمجھا سب سے اچھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی دیکھنا پڑیں گے نا، کہ قرآن نے اگر کہا کہ نماز کا ہم نے ایک مقرر وقت رکھا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، کس سینس میں ہے، کچھ سمجھنے کو ہم لوگ تیار نہیں. بس وہ ایک بالکل زبردستی ہے. اور پھر چکر میں کیا کرتے معلوم آپ کو؟ ٹرینوں کو بیچ میں بند کر کے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں، خاموخواہ ٹرینوں سے اتر کے نماز پڑھتے، ٹرین چھوٹی تو پھر نماز توڑ کے بھاگ رہے ہیں. ویڈیوز تو ہر جگہ آپ کو موجود ہے. خاموخواہ کے فلائٹوں میں کھڑے ہو جا رہے ہیں نماز کے لیے. سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی میرے، کب کیا کیسے کیوں کریں گے. اور آپ دیکھیے ٹریولنگ اتنی کامن، چونکہ اتنی زیادہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سہولتیں نہیں دینے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں. اور کئی لوگ نماز سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، یا جان دو اپنے مسلک میں یہ نہیں، چل چھوڑ. اب ظہر کے ٹائم میں ظہر کا وضو کرنا ہے اتنے ریل میں جا کے جس میں رش ہے، پھر عصر کے ٹائم پہ عصر کا وضو کرنا، پھر مغرب کے ٹائم پہ مغرب کا کرنا، پھر خسر بھی نہیں کرتے معلوم، نہ جمع کرتے ہیں نہ خسر کرتے ہیں. خاموخواہ پورا بیڑا اٹھائے ہوئے کہ پوری سختی اپنے اوپر لاگو کریں گے ہم لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کیا، خسر بھی کیا، بلا وجہ کے 2 نمازوں کو مکمل جمع بھی کیا. خسر نہیں کیا لیکن جمع کیا. کبھی بارش کی وجہ سے، بغیر بارش کے بھی آپ نے کیا، تاکہ امت کو مشقت نہ ہو. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ جب تک سختی نہ ہونا تو وہ لگتا ہے دین نہیں. ایسا اگر کوئی دین آسان ہے تو یہاں دین بہت مشکل ہے. کیسا مشکل ہے؟ کیلا کھانے کا طریقہ بتاؤ، تربوز کیسا کاٹیں گے بتاؤ، بہت مشکل ہے. میرا عقل بول رہی جتنے آسانی تربوز کٹ سکتا، پھٹ سکتا، یا ٹوٹ سکتا، یا پھوڑا جا سکتا، کر لو، کھا لو. کوئی طریقہ ہی نہیں اس کا. اس معاملے میں کوئی گائیڈنس نہیں. گائیڈنس آپ کو ہے دین اور شریعت کے احکامات کو پورا کیسا کرنا ہے، توحید کا کیا معنی ہے، نماز کیسی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، یہ سب بتایا گیا. دنیا کے معاملے میں اختیار آپ، گاڑی کی چابی آگے لگاتے وہاں رکھو، گاڑی کی چابی پیچھے لگا کے آگے سے چالو کرنا، جو کرنا ہے کرو، آپ کا مسئلہ ہے.
دنیا میں کچھ بھی کرو آپ، جتنے چاہے نئے نئے کام کرو، دین میں نہیں. تو یہاں ہم خواہ دین کو مشکل بتاتے ہیں اور دنیا کو آسان بتاتے ہیں، نتیجتاً لوگ عمل نہیں کرتے. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کا بڑا فضل ہے، بولے کہ اللہ نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچا اور پوری سنت ہم تک نہیں پہنچائی. اگر پورا دین اور پوری سنت ہم تک پہنچ جاتی تو بولے اتنی مشکل ہو جاتی زندگی میں. بولے اب بتائیے دوستوں میرے، کیلا کیسا کھاتے آپ، کیا سنت طریقہ ہے، تربوز کیسے کھاتے ہیں؟ تو اللہ کا فضل ہے بولے کہ کچھ سنتوں کو اور کچھ دین کو ہم تک پہنچایا نہیں، بولے تاکہ ہم کو آسانی ہو جائے. میں نے کہا زبردست بات بولے، مطلب کیا بولیں گے اس کو، مطلب اب کوئی باقی نہیں رہا. یہاں یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ اترتی، کون سی آیت، کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے نا، جو آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یاد رکھیے کہ آج ہم نے اب تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا تو ہم خوشی مناتے. یہود بھی سمجھ گئے دین مکمل ہو گیا، انہوں اب تک نہیں سمجھے، انہوں بولے پورا نہیں آیا، اگر آ جاتا تو مشکل ہو جاتی. ٹھیک ہے کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی، جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے. جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا. ٹھیک ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. یہ ابتدائی مراحل تھے. اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے، جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے. قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو. تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا. یاد رکھیے بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں. ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس. ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں. چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا نیچے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں. اور آگے فرمایا یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی. مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے. تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے. اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے. مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا. پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے. ایک میں ہے کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو. ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں. اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی، کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے. لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں، یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا. جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے. آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے. اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھینچتے، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے. یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا، پینٹ کے اندر پائجام چلا ہوں گا
ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو, کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے. ایک آدھ بار ہو جائے, ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے, کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے, ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں. لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں, بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں, اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں, لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے. یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے. یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا, خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے ہیں آج کل. اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں, پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے. اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر. اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں, بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے, تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے, رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے, رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے, سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے, ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع. واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے اندر کی. اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے, سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں. یاد رکھیں کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے, ٹھیک ہے. لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے, لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے, نیچے تک آتی ہے, جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے, یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے, یہ درست نہیں. اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا, سدھارنا, ڈالنا, جمانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے, سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں. مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر, 7 ہڈیوں پر. تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے, سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے, چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے. دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں, تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دونوں پیر. تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں, اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2, وہ 4 ہوئے, ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے, اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7. تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں. بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی, رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں. ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں, ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں, ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے, ادھر سے پکڑی صحیح کرتے, ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے. مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے. اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے, کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے, کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ. تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر. اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے, ہر اس میں ہو جاتا ہے. کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے, سمجھ لیجیے ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں. اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اس کی نماز صحیح ہے, میری نماز صحیح ہے. اتنی حرکت تو, اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں, لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں, وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے. جبکہ آپ سے فرما رہے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو. تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے, یا اٹھتے وقت کوئی
پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مت پہنیے۔ پھر چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چالو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چالو۔ یہ منع ہے انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا، یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے، جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی، بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں۔ تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی ہے، جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے، اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی۔ تو یاد رکھ لیجیے، اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے، ہے نا؟ تو لہٰذا unnecessary ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو۔ مطلب اگر کنکریاں ہیں، چبھنے والی چیزیں، تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، 1 ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں۔ تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا، میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلی گئی صف، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے، تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں۔ اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار، کیا کرنا ہے سوچ لیجیے، تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو۔ جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کے، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے ہیں، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چبھے، بعد میں مسجد کے پھینک دے لے جا کر اس، ٹھیک بہرحال۔ تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا، پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے، جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار۔ آگے ایک روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو، اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول گول ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں، پھر ایک بار ہو دو، جیسے کانٹے آ گئے غلطی سے، کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نمازیں ضائع ہوں گی،
ایزا دینے کا الگ چیز ہے، کنکریاں ایزا نہیں دیتے ہیں. ریت عموماً آپ کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی. ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے. تو بہت سے لوگ تو میں سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوئے دیکھا. سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں. اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. بالکل درست نہیں ہوگا. ہم ایک بار کو حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا. ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار، داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا ایکسٹرا ہے. کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں. یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل. یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا. بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے. فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں. غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے، جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا. نماز میں ڈکار نہیں. یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں. ٹھیک. جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے. پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے نا، ہم کو ڈسٹرب ہوتا. یہ نماز کا پارٹ ہے. نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے نا، اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. کچھ اور باقی چیز. اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ لیں. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور آپ نے فرمایا، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے. تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا. دعا کر سکتے ہیں آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں. اس کے علاوہ آپ کیجیے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے. تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز. مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے، تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے. تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا؟ بتائیے آپ. اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا ہے اپنی نماز میں؟ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے.
کہا کہ پہلے کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے، لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں ہم، نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو، اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا، اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے ہیں لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی ہے عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں، وہ سنت ہے آپ کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا ہے، جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا، اور کہا کہ اس کے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے، اور تقریباً درندے یا جانور جس کھولیں گے، جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے ہیں، درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو کہا درندوں کے ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا ہے۔ اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی، وہ کام بھی، یہ تو ناپسندیدہ کام تھے، نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب۔ اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں، جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل۔ نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے، نماز میں یاد آ گیا ایک رکعت شاید بھول گئے، شک ہو رہا کہ فلاں کیا، تو آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر چھوٹ گیا، جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی، تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک،
یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں سجدے سے ہو جائیں گا. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے، سجدے سہو بھی نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجیے آپ چلے گئے، بات چیت چل رہی ہے، زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو تو نماز باطل ہے، آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا، وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی. ٹھیک، تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دہرانا ہے. ہاں نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو، اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا، صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی، پھر آیا کہا السلام علیکم، آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا، پھر کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، ہاتھ باندھ، فاتحۃ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا، اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے. پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے. اس کے بعد پھر تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے اٹھ، اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر. مطلب وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، جس کے وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے، جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے. 3 بار پڑھایا آپ نے اس کو نماز. اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے. یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا. آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان، مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت. اسپیڈ دیکھیے آپ نماز کی، 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت. جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے اسپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں. اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے. مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے. شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، ابھی آدھا منٹ ہے. 31 32 31 32 33 وہ آتا 50 55 56 57 58. جب سب 0 ہوتا تو سب کھڑے ہوتے مقتدی. اب رکعت باندھے ہوں گے تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے. یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی اسپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائیے. تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لی. 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت. کیا کہیں گے آپ نے اس شخص کو دیکھا. اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی. جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سکون میں آئے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک، یا پھر ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا. آگے ریڑھ کی ہڈی سے اللہ. پھر آپ اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے، اتنی اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی آواز آتی ہے. کھڑے ہو گئے، سجدے تھے یہ. جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے. کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ 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 کھٹ.
تو احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا پڑے گا. اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا، آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا. اب آپ کوئی بھی بولیں گا نماز میں کون کھاتا پیتا ہے، ٹھیک، کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں. آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کچھ چیز تو بھی نہیں کھائیں گے آپ، پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے اس کو اپنی جیب میں، ادھر ادھر مت پھینکیے، اس سے کہ وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر، ٹھیک، سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے بس. تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا، تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں. ٹھیک، تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے. نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو. ٹھیک، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. ٹھیک، اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو. ٹھیک، تو سکون کے ساتھ کرنا ہے، تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے، کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کی، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا. اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے؟ سبحان اللہ. تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ. امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب کر، کیسا نہیں کرتا، جھک اٹھ. ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ. آپ غلطی پر اس کا اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. ہم بس کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب سمجھے امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گیا، اللہ اکبر. تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، تو لوگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے، اٹھتے نہیں ہیں، مطلب بیٹھنے پڑیں گا تیرے کو، کیسا نہیں بیٹھتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا، بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے امام بھی بدر. سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ. امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا، اس ساتھ مل جانا پڑے گا، سمجھ رہے؟ تو بہرحال سبحان اللہ. عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں وہ کریں گی، تو عورتیں کیا کریں گی؟ تالی کی آواز کریں گی، اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے، مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا. یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوں گی تو پشت پر مارا جائے گا، تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے. لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی، وہ کر لے. لیکن اگر وہ کر سکتی ہے، ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے، سمجھ لی کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں، تب تو پوری عورتیں ہیں، تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی، آواز کریں گی تو امام سمجھ جائیں گے ارے مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، 3 رکعت پڑھا دی. تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا. آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں، اور آپ نے سجدے سے ہو گئے، چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز میں. صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو آپ سے جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہوگی، وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا. آپ نے کہا نہ میں بھولا، نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے جو سجدے سہو کرایا. ٹھیک، تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی. تو یہاں صحابی نے بات کی، لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی، کیسا بولے، میرے کو خاموش ہے. تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے، ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا، لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے، سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی، اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی، آیت ریپیٹ ہو گئی، تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک، لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوگا، جو جس نے اقامت دی ہوں گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو، اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے. ٹھیک، اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ جیسا عموماً اگر معروف سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے آخری سورے ہیں، سب کو یاد ہوتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا، سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشان. تو جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے. تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے کچھ کریں، اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، چونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں،
کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے, کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے, تو ابھی نماز, ہاں بس ہوتا ہی ہے, یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے, شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر, مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے, وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے کتاب اور وہ خاموش بیٹھ جاتا, اب وہ کیا ہوتا, وہ بازو دور تک ہاں 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 چل رہے, پھر یہ کھڑا ہے, پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی ہے. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی, کیا کروں گا مانو آپ کو, نماز کو نکل جاؤں گا اس میں, کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی. میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن نے میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی, ایک ہی دن کا واقعہ ہے. ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں, اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال, ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی, چلو آگے چلو آگے چلو. وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہوں, اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا, اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو گا, دعا یاد نہیں رہتی نماز کے بعد. آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ, ان کو نماز پڑھانا آتی ہے, دعا کون کرائے گا, وہ یاد نہیں رہتی ہے, تو پریشان رہتے. اب چلو بڑھا دی, ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی. جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر چل رہی ہے. اب وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا, آج آرام سے پڑھوں گا. مطلب ان سے میں نے بعد میں پوچھا آپ نے اتنی لمبی نماز ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں؟ تو بولے میں ایسا پڑھا تھا, بولے الحمدللہ ایسا پڑھ رہا تھا. ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا, تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر. ٹھیک, اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرائے تو سجدے بھی اتنے لمبے کرا, سجدے میں لوگ ہنس رہے. لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں, پھر سب ایک دم خاموش. پھر سجدے میں جا رہے, جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا کون ہنسنے والا تھا, کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کی ہنسی. بچوں نے کیا کیا معلوم, پیچھے ایک بچہ تھا, جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا, ارے اٹھو نا, تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے. 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر, بولے سجدے کتنے لمبے تھے انہیں. اس نے بول کے خاموش ہو گیا, اٹھو نا بول کے, اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا, ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا. سجدے میں جاتے ہی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر, تب کیا کریں گے, بیسٹ پارٹ, اٹھو نکل جاؤ باہر, ہنسی آ رہی نکل جاؤ, چھوڑ دو اس نماز کو. یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا, ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے. اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا, دستی لگاتا اس کو, اور وہ بج رہا, پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. بند نہیں کر سکتے, آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا, اپنی نماز خراب کرو نا. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے موبائل کے, سمجھ رہے, یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو, نکل جاؤ سب وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی. انہوں نے قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی انہوں نے. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دی, اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی, ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی, پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے, ایک بھی توڑ رہا نہیں, ایک بھی نہیں توڑ رہا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا, اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پھر پرانی بات, بھاگ گیا نکل, یہ اتنا ہنس رہا. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. مطلب وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی, آ گئی آپ کو ہنسی, سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں سب. تو وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا, کوئی واقعہ یاد آ گیا, جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے, بلکہ بچے بہت کرتے, شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے, تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ نماز میں نہیں ٹوٹی, کوئی کمزوری نہیں, یو کین گو آن, آپ چلتے رہیے آگے بڑھتے رہیے. ہنسی آ گئی تو نماز پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا, نماز میں ہنسنا درست نہیں. اور اس کے تعلق سے آپ سے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ طبرانی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی, البتہ قہقہے لگا کے نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہنس رہے آپ, کہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا, آپ ہنس رہے ہیں. نماز عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ سے دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے, مشغول ہوتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا. مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے, وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار, ہنسنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے. کیا کریں گے آپ, نماز توڑ کے ٹھیک چلے جائیں. اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال صحیح بات تو یہ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی ہنسنے سے, تو فوراً نکل جائے. کیونکہ نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی, کیوں کھڑے, لیکن وہاں پر برابر وہ صف میں کھڑا کہ ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم, ہٹیں گا نہیں, لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو
یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. خام و خواہ کھجانا ضرورت الگ چیز ہے. خام و خواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے گلا کیا کرنا ہے صاف نماز کر سکتے ہیں یہ سب عمل ٹھیک. تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے وہ مت کیجیے اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے. اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ یا جس کو غلط سمجھتے ہیں جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا ٹھیک اس کو سمجھتے ہیں. ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا ہمارا بتا گیا ہو بچ گیا پہلے تو بند کرنا چاہیے. اب بچ گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو آپ اس سے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے. یہ بالکل جائز عمل چونکہ نماز کے درستگی میں سمجھ رہے آپ نکالیں گے بند کریں. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں ٹھیک اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلف خلیجی ممالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے صلاح ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے کئی بار گر رہی ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں پھر چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں. جیسا موبائل بچ گیا تو کیا مسجد کا امام بول نہیں سکتا اٹھ کر کے دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا نہیں یہ تو نہیں بولیں گے. ہاں یہ بہرحال بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجیے. یہ کہاں اقامت کے اندر شامل ہے موبائل فون کر لیجیے بند کر لیجیے بولنے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بچ بھی جائے تو بند کر لیجیے. نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرورت اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو بچ گیا تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا ٹھیک وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر ٹھیک ہے یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا معمولی سا بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر ہوتا ہے نا کبھی تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچ رہے ہیں. وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان. چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو اسے لینا نہیں چاہیے ٹھیک یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گئی. چھینک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے. نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے تم اللہ سے مشغول ہوتے ہو تو یہ نہ کہو کیونکہ ویسے تم ذکر کر رہے ہو نا پھر سبحان الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت تو وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے جو کہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے کنٹینیو نمازوں میں جمائی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو اس کو مت نہیں لینا چاہیے. تو چھینک ہے کھانسی ہے فطری جو ہے خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے فطری طور سے آ گئی ایک الگ بات اس کو بھی روک سکتے ہیں. وہ ایسی چیز نہیں سے چھینک مت روکے چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں.
لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری ہے. اسی طرح مجبوراً کھجلی اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے, خارش ہے یا اچانک ہوتی ہے کبھی تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے, لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہے, ٹھیک, تو یہ بھی بہرحال جائز. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے تو سب بھی جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے, آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے, چھوٹے تھے لیکن دیکھیں آپ نے وضو کیا, خود بھی وضو کیا, آپ نے رکعت باندھی, خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی, اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوگا امام کے, اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے, اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر. سمجھا, تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی, اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف نہیں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی, میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی, پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا, اتنی دیر انتظار کرتے رہے, سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے, سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا, میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر جا کے سو بھی, مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر آپ سمجھے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے, بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا, امام تھے آپ, تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, ہے نا, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں, چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا, اتنی بہت. تو یہ چیزیں, یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے غلاظت, سرک جائے, یہ جائز حرکت ہے, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے دو لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ دو ہی لوگ نماز میں تو صف بننا ضروری ہے, تو صف دونوں کیوں نہیں. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا, اب ٹھیک, وہ کیا کریں گے معلوم, امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گا. مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر دو لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو. جیسے کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے صف بنا لیں گے. سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا. بس یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہیں. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں تھوڑی ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہوگی, چونکہ صفی نہیں بنی. صف کہاں بنی, یہ مسئلے کا علم ہونا چاہیے, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دین قصبہ, مجھے نہیں معلوم تھا, اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو دو آدمی نماز پڑھ رہے فجر, اور جلدی نماز تھی اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ, انہوں نے رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر دو کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے دو اور بھی ساتھی تھے, بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو, جیسے ہی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے, سب بن گئے, ان کو علم تھا اس مسئلے. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں صحیح کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کے